السلام علیکم ناظرین، فیصل وائس یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ ناظرین، کسی شہر میں ایک سونار رہتا تھا۔ اس کی عورت ایک روز پانی بھرنے کنویں پر گئی۔ یکایک شور اٹھا کہ سونار کا لڑکا کمہار کے آوے میں گر گیا۔ وہ سونارن اس قدر روئی کہ بے ہوش ہو گئی۔ غش کی حالت میں اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک بی بی نقاب پوش تشریف لائی ہیں اور فرماتی ہیں کہ اے عورت، تم منت مان لے کہ میرا لڑکا کمہار کے آوے سے صحیح سلامت نکل آوے تو میں جناب سیدہ کا معجزہ سنوں گی۔ اتنے میں ایک طرف سے شور اٹھا کہ سونار کا لڑکا کمہار کے آوے سے زندہ سلامت نکل آیا۔ سونارن کی غش سے جب آنکھ کھلی تو کیا دیکھتی ہے کہ اس کا لڑکا سامنے کھڑا ہے۔ وہ خوشی خوشی اپنے لڑکے کو گھر لے آئی اور بازار سے 2 پیسے کی شیرنی خرید کر اپنے پڑوسیوں کے پاس گئی اور کیا چلو میرے گھر میں منت پڑھانی ہے، جناب سیدہ کا معجزہ سننے چلو۔ سب عورتوں نے انکار کر دیا۔ وہ روتی ہوئی مایوس ہو کر جنگل کی طرف چلی گئی۔ کچھ دور جانے کے بعد اس نے ایک نقاب پوش بی بی کو دیکھا۔ انہوں نے فرمایا کہ تم بیٹھ جا، سناتی ہوں۔ مدینہ میں ایک یہودی رہتا تھا۔ اس کی لڑکی کی شادی تھی۔ وہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مولا، میری لڑکی کی شادی ہے، اگر حضور اجازت دے تو آپ کی بیٹی فاطمہ علیہ السلام میرے گھر تشریف لے جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کا ذکر جناب امیر سے کرو، اجازت دیں تو تم فاطمہ کو لے جاؤ۔ وہ یہودی حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ اپنی درخواست پیش کی۔ حضرت نے فرمایا کہ جناب سیدہ کی خدمت میں عرض کرو۔ چنانچہ وہ یہودی حضرت فاطمہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور شادی میں شرکت کی درخواست کی۔ آپ نے فرمایا کہ علی مرتضیٰ سے اجازت لو، تب چلوں گی۔ اس یہودی نے عرض کیا کہ میں جناب رسول خدا اور امیر المؤمنین کی خدمت میں پہلے عرض کر چکا ہوں، اب تو آپ خود ہی اس امر کی مختار ہیں۔ آپ نے سواری لانے کے لیے اس سے کہا۔ یہودی سواری لینے چلا گیا۔ جناب سیدہ نے جا نماز بچھا کر 2 رکعت نماز پڑھی اور ہاتھ بلند کر کے خدا کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے میرے پالنے والے، میں تیرے رسول کی بیٹی اور تیری کنیز ہوں، نہ میرے پاس کوئی کپڑا ہے اور نہ ہی کوئی سامان ہے، ایسی حالت میں شادی میں کیوں کر جاؤں؟ ابھی دعا ختم بھی نہ ہونے پائی تھی کہ جنت میں حوریں ایک کشتی میں جنت کے زیورات اور لباس لے کر حاضر ہو گئیں۔ حوروں نے اپنے ہاتھ سے جناب سیدہ کو لباس زیورات سے آراستہ کیا اور سواری میں بٹھایا۔ جب جنابہ سیدہ اس یہودی کے گھر پہنچی تو آپ کے نور سے اس کا مکان روشن اور خوشبو سے معطر ہو گیا اور جتنی یہودی عورتیں تھیں سب بے ہوش ہو گئیں۔ آپ اس حجرے میں تشریف فرما ہوئیں جس میں دلہن تھی۔ کچھ دیر بعد سب عورتوں کو ہوش آ گیا لیکن لہن کو ہوش نہ آیا۔ جب سب عورتوں نے اسے دیکھا کہ دلہن کو مردہ پایا اور انہوں نے زاروں قطار رونا اور پیٹنا شروع کر دیا۔ اب ایک کوہرام اور شور برپا ہو گیا۔ جناب سیدہ کا یہ ماجرا دیکھ کر بڑا رنج ہوا۔ آپ نے جانماز بچھا کر نماز پڑھی اور خدا کی درگاہ میں عرض کیا کہ پروردگار، میں تیری کنیز خاص اور تیرے رسول کی بیٹی ہوں، تو میری عزت رکھ رہے، ورنہ یہ لوگ یہی کہیں گے کہ میرے آنے سے دلہن مر گئی۔ آپ کی دعا ابھی ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ دلہن زندہ ہو گئی اور کلمہ پاک پڑھتی ہوئی اٹھ بیٹھی اور جناب سیدہ سے عرض کیا کہ آپ بنت رسول ہیں، مجھے دین اسلام کی تعلیم فرمائیں۔ آپ نے اس کو اور 500 یہودی عورتوں کو مسلمان کیا۔ سب نے آپ کو بہت عزت اور بڑی شان کے ساتھ ماں ایک کنیز کے رخصت کیا۔ یہ معجزہ جناب سیدہ علیہ السلام کا ایک اور روایت کے ساتھ بھی منسلک کیا جاتا ہے۔ کسی شہر میں ایک بادشاہ رہتا تھا۔ اس نے ایک روز اپنے وزیر سے کہا کہ سامان شکار تیار کرو۔ بات ہی بات میں سب سامان شکار تیار ہو گیا۔ بادشاہ اور وزیر دونوں کی لڑکیوں نے بھی ساتھ چلنے کی درخواست کی۔ بادشاہ نے منظور کر لیا، چنانچہ یہ لڑکیاں بھی ہمراہ ہو گئیں۔ چلتے چلتے ایک جنگل میں گزر ہوا اور وہیں سب نے قیام کیا اور ناشتہ کرنے میں مشغول ہو گئے کہ یکایک شدید آندھی آئی اور ایک کو دوسرے کی خبر نہ رہی۔ بادشاہ اور وزیر لشکر سے غائب ہو گئے اور لڑکیوں کو کھسٹوٹلا اڑا کر ایک پہاڑ کی چوٹی پر جا رکا۔ جب طوفان ختم ہوا تو بادشاہ کو اپنا تمام سامان و شکر تو مل گیا لیکن دونوں لڑکیوں کا کوئی پتہ نہ چل سکا۔ مجبور ہو کر بادشاہ اور وزیر دونوں واپس آ گئے۔ اتفاق سے اسی روز کسی دوسرے ملک کا بادشاہ اس جنگل میں شکار کو گیا تھا۔ وہ پانی کی تلاش میں پریشان تھا۔ سپاہی ادھر ادھر پانی کی تلاش میں پھرتے رہے۔ اب انہوں دونوں لڑکیوں کا حال سنو۔ ماں باپ سے چھٹ کر بادشاہ زادی اور وزیر زادی دونوں گلے لگ کر بہت روئیں اور روتے روتے بے ہوش ہو گئیں۔ انہوں نے خواب میں دیکھا
دیکھا کہ ایک بی بی نقاب پوش تشریف لائی ہیں اور فرماتی ہے کہ تم منت مان لو، ہم اپنے ماں باپ سے ملیں گی تو جناب سیدہ کا معجزہ سنیں گی۔ دونوں لڑکیوں کو جب ہوش آیا تو انہوں نے منت مان لی۔ پروردگار عالم مسبب الاسباب ہے۔ وہ سپاہی جو پانی کی تلاش میں گیا تھا جب پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ دو لڑکیاں بیٹھی لوڑ رہی ہیں۔ اس نے ان سے حالات دریافت کیے کہ تم یہاں کیسے آئیں۔ ان لڑکیوں نے سارا واقعہ اس سے بیان کیا۔ اس سپاہی نے لڑکیوں کو تسلی و تشفی دی اور کہا کہ اگر تمہیں اپنے ساتھ لے چلوں تو چلو گی؟ لڑکیاں راضی ہو گئیں۔ سپاہی نے بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو کر ان لڑکیوں کا واقعہ بیان کیا۔ بادشاہ نے فوراً اپنے نوکروں کو بھیج کر لڑکیوں کو بلوا لیا اور وزیر نے ان لڑکیوں کو بڑے آرام سے اپنے گھر میں رکھ لیا۔ چند روز کے بعد جب ان لڑکیوں کے ماں باپ کو خبر ہوئی کہ فلاں بادشاہ کے ہاں یہ دونوں لڑکیاں زندہ سلامت موجود ہیں تو ان کو بڑی خوشی ہوئی اور انہوں نے اس بادشاہ کا شکریہ کا خط لکھا اور لڑکیوں کو بھیج دینے کی خواہش کی۔ اس بادشاہ نے خط کا جواب یہ دیا اور لکھا کہ اگر آپ مناسب سمجھے تو ان لڑکیوں کی شادی میرے لڑکوں کے ساتھ کر دیں۔ ان لوگوں نے منظور کر لیا اور دونوں لڑکیاں بادشاہ کے یہاں سے رخصت ہو کر اپنے ماں باپ سے ملیں اور سب نے خدا کا شکر ادا کیا، مگر لڑکیاں جناب سیدہ کا معجزہ سننا بھول گئیں۔ کچھ دنوں کے بعد دونوں طرف سے شادیوں سے ایک انتظامات ہونے لگے اور تاریخیں مقرر کر کے دونوں کا عقد ہو گیا اور وہ دونوں بڑی دھوم دھام سے رخصت ہو کر اپنے اپنے سسرال پہنچ گئیں۔ اتفاق سے جہیز میں ایک قیمتی طلائی آفتابہ تھا، وہ دروازے پر رہ گیا۔ ایک سپاہی کو حکم ملا کہ وہ فوراً جا کر وہ طلائی آفتابہ لے آئے۔ سپاہی جب یہاں آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ نہ وہ محل ہے، نہ تخت ہے، نہ بادشاہ، نہ کچھ اور سامان ہے، صرف ایک میدان ہے اور وہاں آفتابہ رکھا ہوا ہے۔ سپاہی حیرت میں تھا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ بہرحال سپاہی نے چاہا کہ وہ لٹا اٹھے اور جو کر اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا اس میں سے ایک مارسیہ نے پھن نکال کر سپاہی کو کاٹنا چاہا۔ یہ خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹا اور بھاگ کر اپنے بادشاہ کے پاس آیا اور سارا واقعہ اس سے بیان کیا۔ یہ تمام باتیں سن کر بادشاہ کو غصہ آیا اور اس نے لڑکیوں کو بلا کر کہا کہ تم لوگ جادوگر ہو، بتاؤ یہ کیا ماجرا ہے اور تمہارے والدین کہاں ہیں؟ یہ سن کر لڑکیاں حیرت زدہ ہو گئیں اور کوئی جواب نہ دے سکیں۔ بادشاہ نے ان لڑکیوں کو قید کر دیا اور کہا کہ کل تم کو قتل کر دینے کے لیے جلاد کے حوالے کر دوں گا۔ قید خانہ میں وزیر زادی نے شہزادی سے کہا، نامعلوم ہم سے کون سی ایسی خطا ہوئی جس کی ہم کو یہ سزا مل رہی ہے اور ہمارے قتل کا فتویٰ صادر ہوا ہے۔ یہ کہہ کر دونوں گریہ زاری میں لگ گئیں اور خدا سے دعا مانگنے لگیں۔ روتے روتے ان کی آنکھ لگ گئی۔ خواب میں دیکھا کہ وہی نقاب پوش بی بی آئیں اور فرمانے لگے کہ تم نے مانا تھا کہ جناب سیدہ کا معجزہ سنیں گی، مگر تم نے بلا دیا، یہ اسی کا عذاب ہے، اب تم منت پوری کرو۔ لڑکیوں نے عرض کیا، ہم آپ پر قربان ہو جائیں، یہ بتائیے کہ ہم قید خانہ میں شیرنی وغیرہ کا کس طرح انتظام کریں؟ آپ نے فرمایا کہ صبح تمہارے آنچل سے 2 پیسے گریں گے، ان کی شیرنی منگوا لینا اور معجزہ سننا۔ چنانچہ صبح کو ایسا ہی ہوا۔ لڑکیوں نے شیرنی منگوایا کر معجزہ نہ اور اپنی غلطی کی رو کر معافی مانگی۔ بادشاہ نے صبح کو جلاد کو بلا کر حکم دیا کہ ان دونوں لڑکیوں کو قتل کر دے۔ جب جلاد لڑکیوں کے پاس آیا تو انہوں نے اس سے کہا کہ ہماری طرف سے بادشاہ کی خدمت میں عرض کرو کہ ہم سے پہلے وہ ہماری چند باتیں سن لیں، اس کے بعد قتل کا حکم دیں۔ جلاد نے بادشاہ کی خدمت میں یہ پیغام پہنچایا تو وہ لڑکیوں کے پاس آیا۔ لڑکیوں نے رو کر عرض کیا کہ غریب پرور، جب ہم دونوں آندھی سے اڑ کر پہاڑ پر پہنچیں اور روتے روتے بے ہوش ہو گئیں تو ایک نقاب پوش بی بی آئی تھیں اور فرمایا تھا تم جناب سیدہ کی منت معجزہ مان لو تو اپنے والدین سے ملو گی۔ ہم نے منت مان لی تھی لیکن اپنے والدین سے ملنے کے بعد ہم یہ منت بھول گئے جس کا یہ عذاب تھا۔ اب آپ سپاہی کو پھر بھیجیے اور ہمارے والدین کے حالات دریافت کیجیے۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو دوبارہ ان کے والدین کے ملک میں روانہ کیا تو وہاں بادشاہ اس کا تخت و تاج سب کچھ موجود تھا۔ سپاہیوں نے واپس آ کر بادشاہ سے جب بیان کیا تو اس کو یقین ہو گیا کہ بے شک یہ عذاب اللہ ہی تھا اور کچھ نہ تھا۔ بادشاہ خوش ہو گیا اور بچیاں قید سے آزاد ہو گئیں۔ یہ دوسرا معجزہ وہ برقع پوش بی بی اسے سنار سے کہہ کر غائب ہو گئی۔ سنارن اپنے گھر آئی تو دیکھا کہ ان پڑوسیوں کے گھروں میں آگ لگ گئی ہے جنہوں نے معجزہ سننے سے انکار کر دیا تھا۔ دعا کرو کہ بحق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح سنارن اور ان لڑکیوں کی مراد پوری ہوئی، اسی طرح ہر مومن اور مومنہ اور ہر مسلم اور مسلمہ کی بھی ہر مراد بالتفعیل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری ہو، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ لائک اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں اپنی اگلی نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔